او ہو، معصوم چڑیا یہاں آنکھیں میچے بیٹھی ہے۔ وہ بس میں چہرہ چھپائے بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک کچھ لوگوں نے بس رکوائی۔ وہ خوف سے آنکھیں میچ گئی تھی اور وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ آریان اپنے گارڈز کے ساتھ بس میں چڑھا تھا اور ہر ایک کو دیکھتے آخری سیٹ پر پہنچا تھا۔ نگاہ جو نہیں سویا پر پڑی تھی وہ سرد موہری سے مسکراتے گھٹنوں کے بل اس کے پاس جھکا تھا۔ وہ معصوم لڑکی جسے کوٹھے پر بیچا گیا تھا اور پھر آریان نے اسے کوٹھے سے خریدا تھا۔ آریان نے اس کی ٹھوری پر جھٹکی تھی کہ وہ معصوم سہم کر رونے لگی تھی۔ نہیں پلیز، وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولی جب آریان نے سرد نگاہوں سے اسے گھورتے۔ بس کا انجن ایک کرخت اور مسلسل شور پیدا کر رہا تھا۔ کھڑکی سے آتی ہوئی گرم اور گرد آلود ہوا زویا کے چہرے پر پڑ رہی تھی، لیکن اس کے اپنے اندر کا طوفان اس باہر کی گرمی سے کہیں زیادہ شدید تھا۔ زویا نے اپنی چادر کو مزید کس کر اپنے جسم کے گرد لپیٹ لیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں مگر دل کی دھڑکنیں زور زور سے سینے میں بج رہی تھیں۔ اے اللہ، بس مجھے بچا لے، کسی طرح اس شہر سے دور لے جا۔ وہ سہم کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا، اس کے ہاتھ پیر برف کی طرح ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ باوجود اس کے کہ بس میں حبس کا عالم تھا، اسے لگ رہا تھا کہ ہر گزرتا لمحہ اسے موت کے قریب لے جا رہا ہے۔ وہ بھاگی تھی اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، لیکن کیا واقعی وہ بچ سکے گی؟ تبھی اچانک بس کے ڈرائیور نے زور سے بریک دبائی۔ ٹائروں کے گھسٹنے کی آواز سے پوری بس دہلا کر رکھ دی۔ مسافروں میں چیخ و پکار مچ گئی۔ کچھ لوگ گالیاں دینے لگے، کچھ نے جھانک کر دیکھا کہ آخر کیا ہوا ہے۔ زویا کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی، جیسے وہ چاہتی ہو کہ اگر وہ نہیں دیکھ رہی تو شاید دنیا بھی اسے نہ دیکھ سکے۔ سب خاموش ہو جاؤ، ایک بھاری اور حکم صادر کرتی ہوئی آواز بس کے دروازے سے گونجی۔ بس میں جیسے موت کا سناٹا چھا گیا۔ گالیاں دینے والے مسافروں کے حلق میں آوازیں دب گئیں۔ زویا نے کانپتی ہوئی پلکوں کے نیچے سے ذرا سی آنکھ کھولی۔ 3 بڑے قدآور آدمی سیاہ سوٹ میں ملبوس بس میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں نہیں تھیں، لیکن ان کی آنکھوں کی سردی اور چہروں کی سختی کسی بھی اسلحہ سے زیادہ خوفناک تھی۔ ان کے پیچھے جو شخص داخل ہوا اس نے بس کے ماحول کو ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ آریان سکندر تھا۔ اس کا قد لمبا، جسمانی ساخت مضبوط اور چہرہ ایک پتھر کے مجسمے جیسا تھا۔ اس نے اپنے مہنگے کوٹ کے بٹن کھولے ہوئے تھے۔ ایک سرد نظر پوری بس پر دوڑائی۔ اس کی نظریں کسی شکاری کی طرح تھی جو اپنے شکار کو تلاش کر رہا تھا۔ زویا کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں درمیان کر لیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا دل چیخ رہا تھا، اسے لگا جیسے اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ آریان خاموشی سے بغیر کسی ہنگامے کے بس کی راہداری میں قدم رکھنے لگا۔ اس کے جوتوں کی ٹک ٹک ہر مسافروں کے دل کی دھڑکن بڑھا رہی تھی۔ آریان ہر سیٹ کے پاس رکتا، مسافروں کا جائزہ لیتا اور پھر آگے بڑھ جاتا۔ زویا آخری سیٹ پر تھی، اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہے۔ ہر قدم جو آریان اس کی طرف بڑھاتا اسے اپنے قریب آنے والی موت کا احساس دلاتا، اور پھر قدم رک گئے۔ زویا کو اپنے سر پر ایک ہیبت ناک وجود کا احساس ہوا۔ او ہو، معصوم چڑیا یہاں آنکھیں میچے بیٹھی ہے۔ ایک ٹھنڈی پرسکون مگر زہریلی آواز اس کے کانوں کے پاس گونجی۔ زویا کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کی بھیگی ہوئی آنکھیں جو خوف سے پھترا گئی تھیں سیدھی آریان کی گہری سیاہ آنکھوں سے ٹکرائیں۔ آریان اس کے سامنے گھٹنوں کی بل جھکا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جس میں رحم کا نام و نشان نہ تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں سے بھاگنے کی زویا؟ آریان نے دھیمی آواز میں پوچھا، جیسے وہ کسی سے بات نہیں کر رہا بلکہ کوئی فیصلہ سنا رہا ہو۔ زویا کا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے منہ پر آ گیا۔ میں اس کی آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ آریان نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور زویا کی ٹھوری کو سختی سے پکڑا۔ اس کی گرفت میں کوئی نرمی نہ تھی، بس ایک مالکانہ حق تھا۔ تمہیں لگا تھا تم میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ گی؟ اس نے ٹھوری کو جھٹکے سے اوپر کیا جس سے زویا کا چہرہ اس کے سامنے آ گیا۔ نہیں پلیز مجھے جانے دیں۔ زویا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی، میں آپ کی کوئی چیز نہیں ہوں، میں انسان ہوں، پلیز مجھے آزاد کر دیں۔
آریان کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس نے زویا کے چہرے کو دیکھا جیسے وہ کوئی نایاب چیز ہو جسے اس نے خریدا ہو اور آپ اسے کسی بھی وقت تباہ کر سکتا ہے۔ تم وہی ہو جسے میں نے کوٹھے سے خریدا تھا۔ تم میری ملکیت ہو زویا، اور میری ملکیت بغیر اجازت کے کہیں نہیں جاتی۔ نہیں، میں آپ کی غلام نہیں ہوں، زویا نے ہمت جمع کر کے کہا، لیکن اس کے لہجے کی لرزش چھپ نہ سکی۔ آریان نے ٹھوری سے ہاتھ ہٹایا اور اسے کھڑا ہونے کا اشارہ کیا۔ بحث کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ یا تو خاموشی سے میرے ساتھ چلو یا پھر میرے گارڈز کو تمہارے ساتھ سختی کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ بس کے مسافر پتھر بنے دیکھ رہے تھے۔ کسی کی ہمت نہ تھی کہ اس خون خوار انسان کے سامنے بول سکے۔ زویا نے چاروں طرف دیکھا، سب کی نظریں جھکی ہوئی تھی، کوئی اس کی مدد کو تیار نہ تھا، وہ تنہا تھی۔ آریان نے زویا کا بازو پکڑا، اسے کھینچ کر بس سے نیچے اتارا۔ باہر ایک سیاہ گاڑی کھڑی تھی۔ آریان نے اسے گاڑی کے پچھلے دروازے کی طرف دھکیلا۔ آج کے بعد، آریان نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے سرد لہجے میں کہا، یہ دنیا تمہارے لیے ختم ہو چکی ہے، اب صرف میری مرضی چلے گی۔ گاڑی کا دروازہ زور سے بند ہوا تھا اور گاڑی دھواں اڑاتی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ زویا کار کی سیٹ پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ سفر اسے کس انجام کی طرف لے جا رہا ہے۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ اس کی زندگی اب اس شخص کے ہاتھ میں تھی جس کے سینے میں شاید دل نہیں، پتھر تھا۔ آریان نے اپنی ٹھنڈی نظریں کھڑکی سے باہر سڑک پر جمائے رکھی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ زویا کے لیے اس کی دنیا اس کے چھوٹے سے گھر، اس کے خوابوں اور اس کے والدین کی مسکراہٹوں تک محدود تھی۔ اس کا کزن سمیر بچپن سے ہی اس کا سہارا بنا ہوا تھا۔ زویا اسے بھائی سے بڑھ کر مانتی تھی۔ اسی اندھے بھروسے نے اسے آج اس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں سے واپسی کا راستہ شاید ختم ہو چکا تھا۔ تمہارے لیے شہر میں ایک بہت اچھی جاب ملی ہے زویا، وہاں کام کر کے تم اپنے گھر والوں کی تمام پریشانیاں دور کر سکتی ہو۔ سمیر کے الفاظ میں ایک عجیب سی چاشنی تھی جس کے پیچھے ایک زہریلا ارادہ چھپا تھا۔ زویا جو اپنی غربت سے تنگ آ چکی تھی اور کچھ کرنا چاہتی تھی، اس نے بنا سوچے سمجھے حامی بھر لی۔ یہ سفر زویا کی زندگی کا آخری آزاد سفر ثابت ہونا تھا۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر گزرتے ہوئے مناظر کو دیکھتے ہوئے وہ مستقبل کے خواب بن رہی تھی۔ تم تھک گئی ہوگی، یہ جوس پی لو۔ سمیر نے ایک بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ زویا نے شک کی نگاہ تک نہ ڈالی۔ وہ جانتی تھی سمیر اسے کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن جیسے ہی اس نے وہ جوس پیا، کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک نامعلوم کمرے میں تھی۔ کمرے میں بھاری پردے تھے، ہوا میں سستیوں اور بیزار کن خوشبو کا بسیرا تھا۔ باہر سے آتی ہوئی موسیقی کی آواز اور گھنگھروں کی جھنکار کسی ناگوار خواب کی طرح کانوں میں گونج رہی تھی۔ اسے یاد آیا سمیر اس کے ساتھ تھا۔ اس نے پکارا، سمیر ہم کہاں ہیں؟ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بھاری بھرکم عورت جس کے چہرے پر میک اپ کی تہیں جمی تھی اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں زویا کے لیے کوئی نرمی نہیں تھی، بس ایک مالکانہ غرور تھا۔ سمیر تو چلا گیا شہزادی، اس نے اپنا سودا کیا اور اپنی قیمت وصول کر لی۔ اب تم یہاں ہو اور یہ جگہ تمہاری نئی دنیا ہے۔ زویا پر جیسے آسمان گر پڑا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرا کزن ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن اس کے آنسو وہاں کی دیواروں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ پھر وہ خوفناک رات آئی۔ ہال میں روشنیوں کی چکا چوند تھی، امراء اور بدماشوں کا ایک ہجوم جمع تھا۔ یہ ایک نیلامی جیسی محفل تھی۔ زویا کو زبردستی تیار کر کے اسٹیج کے قریب بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی، اس کا وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ کسی طرح اس غلاظت سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن ہر طرف محافظ کھڑے تھے۔ اسی اثنا میں ہال کے دروازے کھلے، موسیقی اچانک مدھم پڑ گئی، لوگوں میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ ایک شخص کا داخلہ ہوا جس کی شخصیت میں ایک الگ ہی دبدبا تھا۔ یہ آریان سکندر تھا۔ وہ یہاں کسی عیاشی کے لیے نہیں بلکہ اپنے حریفوں کو ٹھکانوں پر ایک خفیہ آپریشن کے سلسلے میں آیا تھا۔ اس کی نظریں کسی پر ٹکتی نہیں تھیں، وہ بس اپنے شکار کو تلاش کر رہا تھا۔ آج کی سب سے خاص پیشکش یا معصوم کلی، کوٹھے کی مالکن جو شمو بیگم کے نام سے مشہور تھی، نے زویا کی طرف اشارہ کیا۔ زویا نے ڈرتے ہوئے اپنی نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جو کسی بھی پتھر دل کو پگھلا سکتا تھا۔ آریان کی نظریں اتفاقاً اس کی طرف گئیں، وہ رک گیا۔ اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہے۔ وہ کتنی معصوم تھی، اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی تکلیف آریان کو عجیب سی خلش دے رہی تھی۔ کتنی قیمت ہے اس کی؟
ایک موٹا سا آدمی چیخا جس کی نظریں زویا پر کسی گدھ کی طرف جمی تھی۔ شمع بیگم مسکرائی۔ بولیے لگاؤ صاحب، یہ آج رات کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ آریان سکندر خاموشی سے کھڑا ہی تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں قانون جرم اور سیاست چل رہی تھی، لیکن اس معصوم لڑکی کا چہرہ اسے بار بار اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں وہ وحشت نہیں تھی جو وہاں موجود باقی مردوں میں تھی، وہ ایک کراہٹ محسوس کر رہا تھا، اس ماحول سے، اس انسانوں کے سودوں سے۔ میں اسے خریدتا ہوں۔ ایک سرد اور مضبوط آواز ہال میں گونجی۔ سب کی نظریں آریان کی طرف مڑ گئی۔ شمع بیگم کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سکندر کا بیٹا ہے، اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ کتنی قیمت دیں گے آپ آریان صاحب؟ شمع بیگم نے پوچھا۔ آریان نے اپنی جیب سے چیک بک نکالی اور ایک ایسی رقم لکھی جس نے ہال میں موجود ہر شخص کو حیران کر دیا۔ یہ لو اور اسے فوراً یہاں سے اٹھاؤ، مجھے اس کا چہرہ یہاں اور ایک سیکنڈ بھی نہیں دیکھنا۔ آریان کا لہجہ ایسا تھا کہ کسی کو چون چرا کی جرت نہ تھی۔ زویا جو اب تک صدمے میں تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا یہ اس کے لیے آزادی تھی یا ایک نیا قید خانہ؟ جب آریان اس کے قریب پہنچا تو اس نے اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھا۔ تم اب یہاں نہیں رہو گی، آریان نے دھیمی آواز میں کہا، مگر اس آواز میں بھی ایک حکم تھا۔ تم کون ہو؟ زویا نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ وہ شخص جس نے تمہیں اس جہنم سے نکالا ہے، لیکن یاد رکھنا اب تم میری ملکیت ہو اور میں اپنی ملکیت کی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ آریان نے اسے بازو سے پکڑا اور ہال سے باہر لے گیا۔ پیچھے شمع بیگم اور باقی لوگ حیران کھڑے رہ گئے۔ آریان نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور وہ شہر کی پرشور اور غلیظ گلیوں سے دور نکل گئی۔ زویا گاڑی کی کھڑکی سے باہر اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا محافظ اس کا نیا مالک بن چکا ہے۔ آریان نے اسے کوٹھے سے تو نکال لیا تھا، لیکن کیا وہ اسے اپنی زندگی سے نکال پائے گا؟ کیا اس کی سرد مہری کے نیچے کوئی انسانیت باقی تھی؟ یہ وہ سوال تھے جو اس رات زویا کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ آریان نے ایک بار زویا کی طرف دیکھا، وہ سہم کر کونے میں دبکی ہوئی تھی۔ آریان نے اپنی نظریں واپس سڑک پر جما لی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی الجھن تھی۔ وہ اسے بچانا چاہتا تھا، لیکن کیوں؟ کیا یہ صرف ایک رحم تھا یا کچھ اور؟ یہ وہ راستہ جسے آریان بھی ابھی جاننے سے قاصر تھا۔ اس رات آریان سکندر نے زویا کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ ایک طرف وہ معصوم لڑکی تھی جو اپنی تقدیر پر رو رہی تھی، اور دوسری طرف ایک طاقتور انسان جس کے اندر کا طوفان ابھی خاموش تھا۔ یہ سودا تو ہو چکا تھا، لیکن اس سودے کی قیمت کیا ہوگی، یہ وقت ہی بتانے والا تھا۔ حویلی کا آخری دروازہ ایک بھاری آواز کے ساتھ بند ہوا۔ زویا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے لگا جیسے اس کی آزادی کا آخری راستہ بھی مقفل ہو گیا ہے۔ یہ کوئی معمولی گھر نہیں تھا، یہ ایک وسیع و عریض قلعہ تھا جس کی دیواریں اونچی تھی اور جس کے اندر کی خاموشی کسی قبرستان سے کم نہ تھی۔ آریان گاڑی سے اترا اور بنا زویا کی طرف دیکھے حویلی کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے پیروں کی آواز سے زیادہ تیز تھیں۔ ہال میں قدم رکھتے ہی اسے شاندار فانوسوں، قیمتی قالینوں اور سنگ مرمر کے فرش نے اپنی چکا چوند میں لے لیا، لیکن زویا کے لیے اس تمام تر شان و شوکت میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ آریان ہال کے درمیان میں رکا اور ایک ملازمہ کی طرف دیکھ کر سرد لہجے میں بولا، اسے مہمانوں والے کمرے میں لے جاؤ، اس سے ضرورت کی ہر چیز ملنی چاہیے، لیکن خبردار اگر اس نے گھر سے باہر قدم نکالنے کی کوشش کی تو۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی دھمکی زویا کے وجود کو کپکپا گئی۔ آریان زویا کی طرف دیکھے بنا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ زویا وہیں کھڑی رہ گئی جیسے وہ کوئی بے جان چیز ہو، جیسے یہاں لا کر پھینک دیا گیا ہو۔ بیٹی آ جاؤ میرے ساتھ، ایک ادھیڑ عمر ملازمہ بی بی زہرا نے نرمی سے اس کا بازو تھاما۔ زویا نے ڈرتے اس کے ساتھ قدم بڑھائے۔ وہ اسے ایک خوبصورت سجائے ہوئے کمرے میں لے گئی۔ وہ کمرہ کسی شہزادی کے محل جیسا تھا، مگر زویا کو یہ کمرہ ایک سنہری پنجرے سے زیادہ کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ بی بی، کیا یہ آریان صاحب ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں؟ زویا نے ہمت کر کے پوچھا۔ اس کے دل میں بہت سے سوال تھے۔ بی بی زہرا نے ایک لمبی آہ بھری اور کھڑکی کے پردے درست کرتے ہوئے بولی، دیکھو بیٹا، اس گھر کی مکینوں کی زندگی باہر سے جتنی چمکدار ہے، اندر سے اتنی ہی تاریک اور بے رونق ہے۔ آریان صاحب، ان کا دل پتھر کا ہے۔ انہوں نے زندگی میں صرف دھوکہ اور نفرت دیکھی ہے۔ وہ کسی پر یقین نہیں کرتے، کسی کو اپنا نہیں سمجھتے۔ یقیناً انہوں نے کچھ سوچ کر ہی تمہاری بولی لگائی ہوگی، شاید اس لیے وہ تمہیں یہاں لے آئے۔ لیکن یاد رکھنا، اس حویلی میں سکون پانا بہت مشکل ہے۔ وہ تم سے بات نہیں کریں گے، وہ تمہیں قید رکھیں گے، کیونکہ یہ ان کا طریقہ ہے چیزوں کو سنبھالنے کا۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ کیا وہ ایک جہنم سے نکل کر دوسرے جہنم میں آ گئی تھی؟
کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ زویا نے ڈر کر دروازے کی طرف دیکھا۔ سامنے ایک انتہائی نفیس اور خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں گہرائی اور چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ تھی۔ یہ آریان کی بہن سارا تھی۔ السلام علیکم، سارا نے نرم لہجے میں کہا۔ زویا نے سر جھکا لیا۔ وعلیکم السلام۔ سارا اس کے قریب آئی اور اس کے ہاتھ تھام لیا جس میں ابھی بھی کچھ حد تک تھر تھراہٹ تھی۔ ڈرو مت، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ میرے بھائی نے تمہیں کس حال میں یہاں لایا ہے۔ وہ اپنی جگہ غلط نہیں ہے مگر اس کا طریقہ کار بہت سخت ہے۔ زویا نے حیرت سے سارا کو دیکھا۔ آپ مجھے سمجھ رہی ہیں؟ میں جانتی ہوں کہ تم بے قصور ہو۔ سارا نے اسے بستر پہ بٹھایا۔ میرا بھائی بہت اچھا انسان ہے لیکن وہ اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھ رہا ہے۔ اس حویلی میں سب سے اس ڈر کی وجہ سے مانتے ہیں لیکن میں جانتی ہوں کہ اس کے اندر بھی ایک انسان ہے جو کسی وقت محبت کا منتظر ہے۔ تم فکر نہ کرو، یہاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سارا نے زویا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے اس چھوٹے سے عمل نے زویا کے دل میں ایک اندیکھی امید کی کرن جگا دی۔ زندگی میں پہلی بار اسے کوئی ایسا شخص ملا تھا جو اسے چیز نہیں بلکہ انسان سمجھ رہا تھا۔ شکریہ، زویا کی آواز میں پہلی بار تھوڑی سی نرمی آئی۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، سارا مسکرائی۔ ہم دوست بن سکتے ہیں نا؟ زویا نے ہلکا سا سر ہلایا۔ اس سنہری پنجرے میں جہاں ہر طرف آریان کی سرد مہری اور خوف کا پہرا تھا، سارا کی موجودگی ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جیسی تھی۔ زویا کو لگا کہ شاید یہ قید اتنی بھی بری نہیں ہوگی جتنی اس نے سوچی تھی، لیکن پھر اس کے ذہن میں آریان کی وہ سرد آنکھیں آئیں اور اس کا دل ایک بار پھر سہم گیا۔ کیا وہ کبھی اس پنجرے سے نکل سکے گی؟ مگر فی الحال سارا کے ساتھ اس چھوٹے سے تعلق نے زویا کے دل کو کچھ سکون ضرور بخشا تھا۔ آریان سکندر کی حویلی جو ہمیشہ پرسکون اور خاموش رہتی تھی، آج شام کسی غیر متوقع ہنگامے کی زد میں تھی۔ حویلی کی بلند آہنی گیٹ کے باہر ایک شخص جس کے کپڑے میلے اور حلیہ بگڑا ہوا تھا گارڈز کے ساتھ الجھ رہا تھا۔ یہ سمیر تھا، زویا کا کزن، جس کی لالچی آنکھوں میں اب آریان سکندر کی دولت کا خواب پل رہا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے اندر جانے دو، میں آریان سکندر کا کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، میں اس لڑکی کا کزن ہوں جسے اس نے کوٹے سے خریدا تھا۔ سمیر چیخ رہا تھا، اس کی آواز میں ایک عجیب سی عیاری اور خود اعتمادی تھی۔ اسے لگا کہ وہ ایک ایسا کارڈ کھیل رہا ہے جو اسے راتوں رات کروڑ پتی بنا دے گا۔ حویلی کی گارڈز جو اپنے آقا کے اصولوں کے پابند تھے اسے دھکے دے کر پیچھے کر رہے تھے۔ اپنی زبان کو لگام تو آریان صاحب کے نام کے ساتھ ایسی بکواس کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ ایک گارڈ نے گرج کر کہا، لیکن سمیر اپنی دھن میں مست تھا۔ مجھے اس سے ملنا ہے، اسے کہو سمیر آیا ہے۔ اگر وہ مجھے نہیں ملے گا تو کل اخباروں کی سرخیاں بنیں گی کہ ایک بزنس ٹائکون نے کیسے ایک معصوم لڑکی کو خرید کر اپنی حویلی میں قید کر رکھا ہے۔ اس سینا میں حویلی کا مرکزی دروازہ کھلا۔ آریان سکندر جو اپنی گاڑی سے اتر کر اندر داخل ہونے والا تھا، اس شور کو سن کر رک گیا۔ اس نے اپنی اینک درست کی، ایک گہری سانس لی اور سست رفتار قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، بس ایک سرد سنجیدگی تھی۔ کیا ہنگامہ برپا ہے یہاں؟ آریان کی آواز میں ایک ایسی کشش تھی کہ گیٹ پر موجود ہر شخص خاموش ہو گیا۔ سمیر نے آریان کو دیکھتے ہی ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ آریان صاحب، آخر کار آپ باہر آ ہی گئے۔ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا تھا لیکن آپ کے گارڈز مجھے پہچان نہیں سکے۔ آریان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، اس کی نظروں میں حقارت تھی۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ سمیر نے اپنی شرٹ جھاڑی اور سینہ تان کر بولا، میں زویا کا کزن ہوں جس لڑکی کو آپ نے کچھ دن پہلے کوٹے سے خریدا تھا۔ مجھے پتا ہے وہ آپ کی حویلی میں آپ کے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کچھ رقم چاہیے اور بدلے میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ نے اسے وہاں سے اٹھایا تھا، ورنہ… آریان کے ماتھے پر ایک بل پڑا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک آئی جو آنے والے طوفان کی روئی تھی۔ تم زویا کے کزن ہو؟ جی ہاں، سمیر نے فخر سے کہا، یہ سمجھے بغیر کہ وہ اپنی موت کا پروانہ لکھ رہا ہے۔ میں نے ہی تو اسے… وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس نے اسے بیچا ہے، لیکن آریان نے اسے بات مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا۔ آریان کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ منظر، وہ محفل، وہ خوفزدہ زویا، اور اب یہ شخص، سب کچھ واضح ہو گیا۔ یہ وہی شخص تھا جس کے بارے میں زویا نے کبھی ذکر نہیں کیا تھا، یا شاید وہ خود بھی بتانا نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بربادی کا اصل ذمہ دار یہی ہے۔ اس کا اپنا خون ہے، اس کا اپنا کزن۔ آریان کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ تم نے اسے بیچا ہے نا؟ سمیر ہکلا گیا لیکن پھر سنبھل کر بولا، وہ تو ایک بزنس تھا آریان صاحب، مجھے پیسے کی ضرورت تھی اور اب بھی ہے۔ آپ اسے واپس رکھ لیں، بس مجھے کچھ پیسے دے دیں، میں خاموش رہوں گا۔ آریان نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی پہ وقت دیکھا جیسے اسے بہت جلدی ہو۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کے اشارے سے گارڈز کو بلایا۔ تم نے اسے اپنی بہن جیسی کزن کو ایک ایسی جگہ بیچا
جہاں اس کی عزت داؤ پر لگی تھی صرف پیسوں کے لیے۔ آریان کی آواز دھیمی تھی لیکن اس میں ایک ایسی گہرائی تھی جو سمیر کے دل تک اتر گئی۔ اور اب تم اسی لڑکی کے نام پر مجھے بلیک میل کرنے آئے ہو؟ آریان صاحب آپ سمجھ نہیں رہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ آریان نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب خون اتر آیا تھا۔ میں نے اسے کوٹھے سے اس لیے نکالا تھا تاکہ اسے زندگی دے سکوں، لیکن تمہارے جیسے کیڑے کو زندگی کا حق حاصل نہیں، خاص کر جب تم نے اسے اس جہنم میں دھکیلا ہو۔ آریان نے اپنے گارڈز کو حکم دیا، اسے اٹھاؤ اور لے جاؤ اسے اس کے ٹھکانے پر، اور یاد رہے مجھے اس کی چیخیں نہیں سننی، مجھے صرف اس کا سبق یاد رہنا چاہیے۔ اسے ایسا سبق سکھاؤ کہ یہ اپنے نام سے بھی نفرت کرنے لگے، اور ہاں، پولیس کے حوالے کرنے سے پہلے اسے وہ سب دکھاؤ جو اس نے زویا کے ساتھ کیا تھا۔ سمیر کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس کی تمام تڑہنائی ہوا ہو گئی۔ نہیں آریان صاحب پلیز، میں غلطی پڑھتا ہوں، میں تو بس… آریان اس کی طرف مڑے بغیر واپس حویلی کی طرف چل پڑا۔ وقت ختم ہو چکا ہے سمیر، آج کے بعد تم اس دنیا میں یا تو رہو گے نہیں، یا پھر اتنے ٹوٹ جاؤ گے کہ دوبارہ کسی کا سودا کرنے کا نہیں سوچو گے۔ حویلی کے اندر جاتے ہوئے آریان کے قدموں میں ایک عزم تھا۔ اس کا غصہ اب انتقام میں بدل چکا تھا۔ وہ زویا کی معصومیت کا محافظ بن چکا تھا، اور اب کوئی بھی اس کے قریب آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ باہر سمیر کی چیخیں اب گونج رہی تھی، لیکن آریان کے لیے اب وہ بس ایک ماضی کا قصہ تھا جسے وہ ہمیشہ کے لیے دفن کرنے والا تھا۔ رات کا پہر تھا اور موسم میں ایک عجیب سی خنکی اتر آئی تھی۔ حویلی کے باہر بادل گرج رہے تھے اور تیز ہواؤں کے جھونکے کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرا کر ایک مدھم سا شور پیدا کر رہے تھے۔ لیکن اس حویلی کے اندر زویا کے کمرے میں ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ بی بی زہرا جو زویا کو کھانا دینے آئی تھی، اسے بستر پر بے سود پڑا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ زویا کا چہرہ تپش سے سرخ تھا اور وہ نیم غنودگی میں بڑبڑا رہی تھی۔ آریان صاحب جلدی آئیں۔ بی بی زہرا کی چیخ حویلی کی برآمدوں میں گونجی۔ آریان جو اپنے اسٹڈی روم میں فائلز کے ڈھیر میں الجھا ہوا تھا، یہ آواز سن کر چونک گیا۔ اس کا دل ایک پل کے لیے جیسے بیٹھ گیا۔ وہ فائل پھینک کر تیزی سے زویا کے کمرے کی طرف بھاگا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے زویا کا بکھرا ہوا حولیہ اور بی بی زہرا کا پریشان چہرہ نظر آیا۔ کیا ہوا اسے؟ آریان کی آواز میں ایک ایسی سختی تھی جس کے پیچھے گہرا خوف چھپا تھا۔ صاحب اسے بہت تیز بخار ہے، یہ کسی کو پہچان نہیں رہی، بس بڑبڑا رہی ہے، بی بی زہرا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ آریان زویا کے قریب پہنچا۔ اس نے اپنا ہاتھ زویا کے ماتھے پر رکھا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے ہاتھ پر جلتا ہوا کوئلہ رکھ دیا ہو۔ وہ واقعی بہت بری طرح تپ رہی تھی۔ آریان نے فوراً ڈاکٹر کو بلانے کا حکم دیا، لیکن وہ خود وہاں سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کمرے میں موجود ملازمین کو اس نے باہر نکل جانے کا اشارہ کیا۔ میں اسے سنبھال لوں گا، تم لوگ جاؤ۔ اب کمرے میں صرف آریان اور زویا تھے۔ آریان نے ایک پیالہ منگوایا جس میں ٹھنڈا پانی تھا۔ اس نے ایک صاف تولیہ بھگویا اور نچوڑ کر زویا کے ماتھے پر رکھا۔ وہ بہت محتاط طریقے سے یہ سب کر رہا تھا، جیسے وہ کسی نازک شیشے کو سنبھال رہا ہو۔ زویا بخار کی شدت میں نیم بے ہوش تھی۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ نہیں سمیر، مت آؤ قریب، میں آپ کی نہیں ہوں، مجھے جانے دے۔ آریان کا دل جیسے مٹھی میں بھیج گیا۔ کیا وہ ابھی بھی وہی خواب دیکھ رہی تھی؟ کیا اس کا ماضی اسے سونے بھی نہیں دیتا تھا؟ آریان نے اس کے ماتھے سے تولیہ اٹھایا اور اسے دوبارہ ٹھنڈے پانی میں بھگویا اور دوبارہ اس کے ماتھے پر رکھا۔ زویا میں ہوں، آریان نے دھیمی اور پرسکون آواز میں کہا۔ میں نے سمیر کو دور کر دیا ہے، اب وہ تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ لیکن زویا نے ایک نہ سنی۔ اس نے بے چینی میں اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور پھر اچانک آریان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں سختی سے تھام لیا، جیسے وہ کسی ڈوبتے ہوئے تنکے کو پکڑ رہی ہو۔ اس اچانک لمس میں آریان کے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس نے کبھی کسی کا ہاتھ اتنی شدت سے نہیں تھاما تھا۔ وہ ہمیشہ طاقت کے نشے میں رہنے والا شخص تھا، لیکن آج زویا کے اس کمزور اور تپتے ہوئے ہاتھ نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ اس سے نہ چھڑائے۔ تم میری ملکیت ہو زویا، لیکن آج تم میری ذمہ داری بھی ہو۔ آریان ہلکا سا بڑبڑایا، جیسے وہ خود کو سمجھا رہا ہو۔ اس نے غور سے زویا کا چہرہ دیکھا۔ وہ سچی تھی، معصوم تھی، اور اتنی نازک کہ ایک جھونکا بھی اسے توڑتا تھا۔ آریان جس نے زندگی میں صرف نفرتیں اور انتقام دیکھے تھے، اسے پہلی بار ایک چیز نہیں بلکہ ایک انسان کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب سا احساس ابھرا۔ کیا یہ صرف انسانی ہمدردی تھی یا اس سے کچھ زیادہ؟ رات بھر آریان وہیں زویا کے سرہانے بیٹھا رہا۔ وہ بار بار تولیہ بدلتا رہا۔ کبھی کبھی جب زویا درد سے کراہتی، آریان کا دل چاہتا کہ وہ اس کا تمام درد خود لے لے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جسے خرید کر لایا تھا، وہ دراصل اس کی زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے آئی تھی۔ صبح کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔
بخار اب ٹوٹنے کے قریب تھا۔ زویا کی سانسیں اب بحال ہو رہی تھیں۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ سامنے آریان کا چہرہ تھا جو تھکا ہوا لگ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں نیند کے آثار تھے، لیکن اس کے باوجود اس کی نگاہیں زویا پر جمی ہوئی تھیں۔ آریان، زویا کی آواز مدھم تھی۔ آریان نے مسکرا کر اسے دیکھا، وہ مسکراہٹ جو آج تک کسی نے نہیں دیکھی تھی، زویا کے لیے وقف تھی۔ ہاں میں ہوں، سو جاؤ، اب بخار اتر گیا ہے۔ زویا نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ پر آریان کے ہاتھ کا لمس ہے۔ وہ چاہتی تو ہاتھ کھینچ سکتی تھی، لیکن اس لمحے اسے آریان میں وہ درندگی نظر نہیں آئی جو اسے بس میں یا نیلامی کے وقت محسوس ہوئی تھی۔ اسے ایک تحفظ کا احساس ہوا۔ آپ نے پوری رات میرا خیال رکھا؟ زویا نے حیرت سے پوچھا۔ آریان نے اپنا ہاتھ آہستہ سے پیچھے کھینچا، گویا وہ اپنی اس کمزوری پر شرمندہ ہو، لیکن اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ تم میری حویلی میں ہو زویا، تمہاری جان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، میں اسے ضائع نہیں ہونے دے سکتا۔ زویا جانتی تھی کہ یہ اس کا جھوٹ تھا، کوئی بھی اتنی فکر صرف ذمہ داری کی وجہ سے نہیں کرتا۔ اس دن اس کمرے میں ایک اندیکھی دیوار گر چکی تھی۔ آریان سکندر کا پتھر کا دل زویا کے درد اور اس کی معصومیت کے سامنے پگھلنا شروع ہو گیا تھا۔ اب آریان کے لیے زویا صرف وہ لڑکی نہیں تھی جسے اس نے کوٹے سے خریدا تھا، وہ اس کی زندگی کا ایک ایسا حصہ بننے جا رہی تھی جسے وہ کبھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہ صرف دیکھ بھال نہیں تھی، یہ محبت کی پہلی دستک تھی۔ شہر سے دور ایک ویران گودام جہاں حبس اور دھول کا راج تھا، اندھیرے میں بندھا ہوا سمیر جو چند دن پہلے اپنی چالاکیوں پر اترتا تھا اور اتراتا پھرتا تھا، اب بری حالت میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے آریان سکندر ساکت کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں ٹھنڈی آگ تھی۔ فرحان، آریان کا دایاں ہاتھ، پاس ہی کھڑا فائلز چیک کر رہا تھا۔ سر، تمام ثبوت جمع کر لیے گئے ہیں۔ اس کے بینک اکاؤنٹس، انسانی اسمگلنگ کے گروہوں سے اس کے رابطے اور زویا کے ساتھ کی گئی تمام دھوکہ دہی کی تفصیلات اس فائل میں موجود ہیں۔ اب اسے پولیس کے حوالے کرنا صرف قانونی کارروائی ہے۔ آریان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور سمیر کی تھوڑی کو سختی سے پکڑا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر کے آرام سے سو جاؤ گے؟ سمیر کی آواز گلے میں پھنس رہی تھی۔ آریان صاحب، پلیز، میں لالچ میں آ گیا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ آریان ہنسا، لیکن اس ہنسی میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ معافی کا وقت تب ختم ہو گیا تھا جب تم نے اسے کوٹھے کی دہلیز پر دھکیلا تھا، اب وقت ہے حساب چکانے کا۔ فرحان، پولیس کو اطلاع دو، اسے قانون کے حوالے کر دو تاکہ اسے معلوم ہو کہ انسانیت کی قیمت چکانا کیا ہوتا ہے۔ چند لمحوں بعد پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گودام کے باہر گونجنے لگے۔ سمیر کو ہتھکڑیاں پہنا کر لے جایا گیا تھا۔ اس کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ آریان نے گہری سانس لی۔ اس نے نہ صرف اسے قانون کے حوالے کیا تھا، بلکہ اسے اس طرح بے نقاب کیا تھا کہ اب سمیر کی زندگی کا دوبارہ سنبھلنا ناممکن تھا۔ دوسری طرف حویلی میں زویا اب صحتیاب تھی۔ سارا نے اسے خبر دی تھی کہ سمیر گرفتار ہو چکا ہے۔ زویا جو یہ خبر سن کر سن ہو گئی تھی، خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ خوفناک مناظر تھے جب سمیر اسے دھوکے سے لے گیا تھا۔ آج وہ تمام خوف سمٹ کر ایک عجیب سے اطمینان میں بدل رہے تھے۔ کچھ دیر بعد آریان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ابھی ابھی باہر سے آیا تھا اور تھکاوٹ اس کے چہرے سے آیا تھی۔ زویا نے جیسے ہی اسے دیکھا، وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ میں نے سنا، زویا کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن اس میں اب خوف نہیں، لیکن ایک گہری شکرگزاری تھی۔ میں نے سنا ہے کہ سمیر پکڑا گیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ آریان نے اپنی گھڑی اتاری اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے زویا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ہاں، اسے اس کی سزا مل گئی ہے، اب وہ کبھی تمہیں تکلیف نہیں دے سکے گا۔ زویا اس کے قریب آئی، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے وہ شخص دیکھا تھا جو اسے مار سکتا تھا، اسے قید کر سکتا تھا، لیکن آج اسی شخص نے اس کے ماضی کا سب سے بڑا بوجھ اتار پھینکا تھا۔ آپ نے میرے لیے ایسا کیوں کیا؟ زویا نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ آریان خاموش رہا۔ اس نے کھڑکی سے باہر اندھیرے کو دیکھا، پھر وہ واپس زویا کی طرف متوجہ ہوا۔ تم نے پوچھا تھا نا کہ تم میری کیا ہو؟ اس دن میں نے شاید کوئی واضح جواب نہیں دیا تھا، لیکن اب میں جانتا ہوں، تم کوئی چیز نہیں ہو،
جسے میں نے کوٹھے سے خریدا تھا۔ تم ایک ایسی انسان ہو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور جس کے محافظ کے طور پر میں نے خود کو منتخب کیا ہے۔ زویا کے لیے یہ الفاظ کسی معجزے سے کم نہیں تھے۔ وہ شخص جسے وہ ظالم سمجھتی تھی دراصل اس کے زخموں کا مداوع کر رہا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، زویا نے سر جھکا کر کہا۔ آریان اٹھا اور زویا کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور زویا کے سر کے قریب لے آیا، لیکن اسے چھونے کے بجائے رک گیا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں زویا، مجھے بس یہ دیکھنا ہے کہ تم اب خوف سے آزاد ہو کر جی سکو۔ کیا ہم ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں بغیر کسی ڈر کے؟ زویا نے پہلی بار آریان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں وہ سرد مہری نہیں تھی، بلکہ ایک نرمی تھی جو شاید صرف اسی کے لیے تھی۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ جی کر سکتے ہیں۔ اس لمحے کمرے میں موجود فضا بدل گئی۔ حویلی کا وہ سنہری پنجرہ جو پہلے قید کا احساس دلاتا تھا اب زویا کو ایک پناہ گاہ لگنے لگا تھا۔ خوف کی دیواریں گر چکی تھیں اور ان کی جگہ احترام اور ایک اندیکھی کشش نے لے لی تھی۔ آریان مسکرایا اور اس بار یہ مسکراہٹ مصنوعی نہیں تھی۔ چلو پھر نیچے چلو، سارا تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آج رات ہم سب ایک ساتھ کھانا کھائیں گے۔ زویا نے آریان کے پیچھے چلنا شروع کیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ صرف ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں نہیں جا رہی، بلکہ وہ اپنی زندگی کے ایک تاریک باب سے نکل کر ایک نئی روشنی کی طرف قدم بڑھا رہی ہے۔ آریان جو اب تک ایک مالک تھا اب اس کے لیے ایک سہارا بن چکا تھا۔ فاصلے کم ہو رہے تھے، فاصلے جو شاید ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والے تھے۔ شام کی ہلکی نارنجی روشنی حویلی کے وسیع باغ میں بکھری ہوئی تھی۔ گلاب کے پھولوں کی مہک ہوا میں کھلی تھی اور حویلی کا ماحول جو کبھی صرف سردی اور خاموشی سے عبارت تھا اب ایک نرمی اور سکون سے بھر چکا تھا۔ زویا اور سارا باغ میں لگے سنگ مرمر کے بینچ پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ زویا نے ایک سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک ایسی دمک تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ وہ اب ڈری سہمی لڑکی نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں ایک اطمینان اور اعتماد تھا۔ جانتی ہو زویا، سارا نے زویا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بھائی کو میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنا پرسکون نہیں دیکھا۔ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو، جیسے حویلی کی دیواروں نے بھی سانس لینا شروع کر دیا ہے۔ زویا نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ سارا، آریان صاحب کا تو بس دل پڑا ہے کہ انہوں نے ایک اجنبی کو پناہ دی۔ میں تو ان کی احسان مند ہوں۔ سارا مسکرائی۔ احسان؟ نہیں زویا، یہ احسان نہیں ہے۔ جس نظر سے وہ تمہیں دیکھتے ہیں وہ احسان کی نہیں ہوتی، وہ تو ایک ایسی نظر ہے جس میں سب کچھ سمٹ جانے کی خواہش ہوتی ہے۔ سچ کہوں، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم اس گھر کی بہو بن کر رہ سکتی ہو؟ زویا کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اسی دوران باغ کے دوسرے کونے سے آریان نمودار ہوا۔ وہ سفید قمیص میں ملبوس تھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تو تھی، لیکن آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ اسے آتا دیکھ کر سارا نے آنکھ مار کر زویا کو چھیڑا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ میں ذرا اندر چلتی ہوں، بھائی کو شاید کسی خاص کمپنی کی ضرورت ہے۔ آریان بینچ کے پاس آیا۔ زویا نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن آریان نے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ زویا نے ذرا جھجکتے ہوئے آریان کی طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ آریان، کیا میں آپ سے کچھ مانگ سکتی ہوں؟ آریان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں، بس کہہ دو۔ تم جانتی ہو کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ زویا کی آنکھوں میں ایک التجا تھی۔ میں اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ بہت وقت گزر گیا ہے، وہ یقیناً میری وجہ سے بہت پریشان ہوں گے۔ میں انہیں ساری سچائی بتانا چاہتی ہوں، انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ اب محفوظ ہوں میں۔ آریان کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی تردد نہیں کیا، نہ ہی اس نے زویا کو روکنے کی کوشش کی۔ اس کے برعکس اس نے زویا کی گال پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، آج ہی ہم چلیں گے، میں تمہیں تمہارے گھر والوں سے ملوانے لے جاؤں گا۔ آریان کے لہجے میں ایک ایسا اعتماد تھا جو زویا کے دل کو چھو گیا۔
مجھے پورا یقین ہے جب وہ تمہاری کہانی سنیں گے اور جانیں گے کہ تم کس تکلیف سے گزری ہو تو وہ تمہیں اپنے دل میں جگہ ضرور دیں گے۔ وہ تمہیں خوش دیکھ کر سب کچھ بھول جائیں گے۔ یہ الفاظ سن کر زویا کے دل میں ایک گہرا اطمینان اتر آیا۔ اسے لگا جیسے آریان نے اس کے دل کا بوجھ اتار دیا ہو۔ اس نے آریان کی آنکھوں میں دیکھا اور اس لمحے اسے احساس ہوا کہ اس نے جس شخص کا انتخاب کیا ہے وہ معمولی نہیں بلکہ ایک عظیم انسان ہے۔ اسی شام آریان اپنی گاڑی میں زویا کو لے کر اس کے آبائی گھر پہنچا۔ حویلی کی شان و شوکت کے مقابلے میں یہ گھر معمولی تھا، لیکن زویا کے لیے یہ جنت تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو زویا کے والد نے دروازہ کھولا۔ اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر ان کی آنکھوں سے ایک آنسو بہنے لگا۔ زویا کی ماں بھاگتی ہوئی آئیں اور زویا کو گلے سے لگا لیا۔ کچھ دیر جذباتی ملن کے بعد سب ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ زویا نے ایک گہری سانس لی اور اپنے والدین کو وہ سب کچھ بتا دیا جو اس کے ساتھ گزرا تھا۔ اس نے سمیر کا نام لیا، اس کے دھوکے کا ذکر کیا اور اس محفل کبھی جہاں اسے بیچا گیا تھا۔ زویا کی ماں کی چیخیں نکل گئی۔ بدبخت سمیر، اس نے ہمارے اعتماد کا خون کیا، اس نے خون کے رشتوں کو داؤ پر لگا دیا۔ خدا اسے کبھی معاف نہ کرے، اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔ وہ روتے ہوئے سمیر کو بددعائیں دینے لگی۔ زویا نے اپنی والدہ کا ہاتھ تھاما۔ امی، آپ پریشان نہ ہوں، سمیر اب آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ اب پولیس کی حراست میں ہے۔ والدین حیران رہ گئے۔ پولیس؟ یہ سب کیسے ہوا؟ زویا نے آریان کی طرف دیکھا جو خاموشی سے سب سن رہا تھا۔ یہ آریان صاحب ہیں، انہوں نے مجھے اس جہنم سے نکالا، اور جب انہیں حقیقت کا پتہ چلا تو انہوں نے سمیر کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ یہ وہی ہیں جن کی وجہ سے میں آج آپ کے سامنے زندہ سلامت بیٹھی ہوں۔ زویا کے والدین کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے۔ انہوں نے آریان کے لیے دعائیں شروع کر دیں۔ بیٹا، تم نے جو احسان کیا ہے ہم اسے کبھی نہیں بھول سکتے۔ تم نے ہماری عزت بچائی ہے، ہماری بیٹی بچائی ہے، خدا تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ آریان جو اب تک خاموش تھا احترام سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے زویا کے والد کی طرف دیکھا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسا وقار تھا کہ کمرے میں موجود ہر شخص خاموش ہو گیا۔ جناب، میں نے جو کچھ کیا وہ زویا کی معصومیت کا تقاضا تھا، لیکن آج میں یہاں صرف آپ کی بیٹی کو واپس لانے کے لیے نہیں، میں آج آپ کے سامنے ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ آریان نے زویا کی طرف دیکھا جس کی نظریں شرمندگی اور خوشی سے جھکی ہوئی تھی۔ زویا نے مجھے زندگی کی ایک نئی معنی سمجھائے ہیں، وہ میری زندگی کا سکون بن گئی ہے۔ میں زویا کو اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے اس کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے عمر بھر خوش رکھوں گا اور اسے کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچنے دوں گا۔ یہ سن کر زویا کے والدین کے چہروں پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں آریان کے لیے عزت اور محبت تھی۔ بیٹا، زویا کے والد نے جذباتی لہجے میں کہا، ہم نے تو اسے کھو دیا تھا، تم نے اسے ایک نئی زندگی دی۔ اس سے بہتر جیون ساتھی ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی بیٹی کا ہاتھ خوشی خوشی تمہارے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ آریان نے سر جھکا کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ زویا کے دل میں ایک ایسی خوشی تھی جو الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ آج حویلی کو ہر کونا کونا روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ آسمان پر تاروں کی جھرمٹ تھی اور زمین پر حویلی کا ہر ستون پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ یہ صرف ایک شادی نہیں تھی بلکہ یہ دو روحوں کا وہ ملاپ تھا جو خاک سے شروع ہو کر محبت کی معراج تک پہنچا تھا۔ مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، لیکن اس ہجوم کے بیچ ساری توجہ صرف ایک مرکز پر تھی، زویا۔ زویا اپنے کمرے میں تیار بیٹھی تھی، سرخ رنگ کا بھاری کام والا جوڑا ماتھے پر سجا جھومر اور ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو اسے کسی شہزادی کا روپ دے رہی تھی۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا عکس اسے اپنی زندگی کی کہانی سنا رہا تھا۔ وہ لڑکپن، وہ معصومیت بھر
پھر وہ ہولناک موڑ اور آج یہ زندگی کا نیا اور روشن باب۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکی کبھی موت کے خوف سے بس میں آنکھیں بند کر کے دعائیں مانگ رہی تھی، آج وہی لڑکی حویلی کی دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ سارا اندر آئی اور اسے دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ زویا، تم آج حقیقت میں پری لگ رہی ہو۔ بھائی اگر تمہیں دیکھ لیں گے تو شاید اپنی نظریں ہی نہ ہٹا پائیں۔ زویا نے شرما کر نظر جھکا لی۔ سارا، تم مذاق اڑا رہی ہو۔ مذاق نہیں، حقیقت کہہ رہی ہوں۔ سارا نے اس کے سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ شادی کی تمام تقریبات اختتام کو پہنچ چکی تھی، مہمان رخصت ہو چکے تھے اور حویلی میں اب ایک گہری اور پرسکون خاموشی تھی۔ زویا اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی تھی، دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ تبھی دروازہ کھلا اور آریان اندر داخل ہوا۔ وہ سیاہ شیروانی میں ملبوس تھا، اس کے چہرے پر ایک خاص چمک تھی، ایک ایسی چمک جو صرف ایک کامیاب اور خوش نصیب انسان کے چہرے پر ہوتی ہے۔ اس نے دروازہ بند کیا اور دھیرے دھیرے زویا کی طرف بڑھا۔ زویا کی نظر جھکی ہوئی تھی۔ آریان اس کے قریب آ کر رکا، اس نے زویا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے آہستہ سے کھڑا کیا۔ زویا! آریان کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو زویا کے وجود کو سرشار کر گیا۔ میں نے آج تک بہت سی کامیابی دیکھی ہیں، لیکن آج جو خوشی مجھے محسوس ہو رہی ہے وہ تمام دولت اور طاقت سے بالاتر تر ہے۔ تم آج اس طرح جوڑے میں اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ تم کسی خواب جیسی لگ رہی ہو۔ زویا نے نظر اٹھا کر آریان کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ آپ کی محبت نے مجھے یہ مقام دیا ہے آریان، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں آج زندہ بھی نہ ہوتی۔ آریان نے مسکرا کر زویا کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ نہیں زویا، تم اپنی ذات میں خود ایک بہت خوبصورت انسان ہو، میں تو بس تمہاری اس خوبصورت دل کا پہرہ دار بنا ہوں۔ آریان نے اپنی جیب سے ایک مخمل کا ڈبہ نکالا، اسے کھولتے ہوئے اس نے کہا، یہ میری ماں کے خاندان کا ورثہ ہے۔ میری ماں کی آخری خواہش تھی کہ یہ زیورات اس وقت میری دلہن کو پہنائے جائیں جب میں اسے زندگی کا سب سے قیمتی مان لوں۔ آج میں یہ امانت تمہیں سونپ رہا ہوں۔ اس نے ڈبے سے ایک قدیم اور انتہائی قیمتی ہیروں کا ہار نکالا۔ یہ زیورات ایک شاہی شان رکھتے تھے۔ آریان نے زویا کے گلے میں وہ ہار پہنایا۔ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ تو بہت قیمتی ہے، میں اس کے قابل ہوں؟ آریان نے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا۔ تم اس سے بھی زیادہ قیمتی ہو۔ یہ ہار صرف سونے ہیرو کا ہے، لیکن تمہاری موجودگی اس حویلی کا اصل زیور ہے۔ تم میرے خاندان کی عورت ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ زویا نے آئینے میں آریان کا عکس دیکھا، وہ دونوں ایک مکمل جوڑے لگ رہے تھے۔ آریان! زویا نے مڑ کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس خاندان کی عزت کی حفاظت ایسے کروں گی جیسے آپ نے میری کی۔ آریان نے زویا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ حویلی کی کھڑکی سے باہر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ ہمارا سفر بہت طویل اور پرخطر رہا ہوگا زویا۔ آریان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ لیکن آج اس لمحے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ سب کچھ صحیح ہو گیا۔ اب صرف دو افراد نہیں ہیں، ہم ایک مکمل اکائی ہیں۔ میری دنیا اب صرف تم پر ختم ہوتی ہے اور تم پر ہی شروع ہوتی ہے۔ اس رات حویلی میں سکون تھا، ماضی کا وہ خوف سب کچھ تاریخ کے اوراق میں گم ہو چکا تھا۔ آج صرف محبت کا جشن تھا۔ آریان اور زویا کی زندگی ایک نئی صبح کا آغاز کر رہی تھی، جہاں نہ کوئی غم تھا نہ کوئی ڈر، صرف ایک دوسرے کا ساتھ تھا اور ایک ایسا عہد جو اب کبھی نہیں ٹوٹنے والا تھا۔ محبت کی جیت ہو چکی تھی۔ آریان سکندر جو کبھی سرد پتھر تھا اب محبت کے رنگ میں پوری طرح رنگ چکا تھا، اور زویا جو کبھی خاک میں ملنے کے قریب تھی اب محبت کے آسمان پر ستارہ بن کر چمک رہی تھی۔